عمران خان صاحب کے بارے میں ایک خاص تقاضا پاکستان کی ریاست سے کیا جا رہا تھا، تو ریاست پاکستان نے وہ نہیں کیا، جس پہ دھمکی دی گئی اور یہ کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی تو اس کے بعد پھر اب، اور وہ دھمکی آمیز جو خط تھا اس کے فوراً بعد تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے۔ جب آپ ان ساری چیزوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کے خلاف بیرونی سازش ہو رہی ہے، ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی عالمی سازش ہے جسے امریکہ کی مالی مدد حاصل ہے تاکہ میرے سیاسی حریفوں کے ذریعے مجھے نکال دیا جائے۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے بھٹو نے کہا کہ ویتنام میں امریکہ کی حمایت نہ کرنے اور اسرائیل کے مقابلے میں اربوں کا ساتھ دینے پر امریکہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بھٹو نے کہا تھا کہ امریکہ کی سازش کامیاب ہوئی اور اپوزیشن کی جماعتوں کے اتحاد پی این اے کی، آج تو پی ڈی ایم ہے نا، پہلے پی این اے تھی، تو ان کی تحریک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لا لگا دیا تھا اس وقت۔ اس کے بعد بھٹو پر نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ اب اس دور میں بھی لوگ کہتے تھے کہ قصور کا ایک بندہ قتل ہو گیا اور امریکہ نے پرچہ کروا دیا بھٹو کے اوپر اور پھانسی کروا دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج بھی لوگ ایسے مذاق اڑا رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس دور میں بھی یہ مذاق اڑایا جاتا تھا۔ عدالت میں انہوں نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنانے کا عزم کر لیا تھا، اور امریکہ کے وزیر خارجہ ہنری کسنجر کے خبردار کرنے کے باوجود جب انہوں نے جوہری پروگرام سے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا تو ہنری کسنجر نے انہیں دھمکی دی کہ تمہیں ایک خوفناک مثال بنا دیا جائے گا، اور پھر بڑے عرصے تک یہ معاملات پاکستان کی سیاست کے اندر گونجتے رہے اور ہنری کسنجر نے یہ جو ہے وہ دھمکی دی تھی۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے، اس کے مطابق اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف مشن جیرالڈ فیورسٹن نے اپریل 2010 میں پاکستانی میڈیا کو اپنے ایک انٹرویو میں اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ وہ ایک پروٹوکول آفیسر کی حیثیت سے 10 اگست 1976 کو لاہور میں ہونے والی اس میٹنگ میں موجود تھے جس میں بھٹو نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے بارے میں ہنری کسنجر کی وارننگ کو مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو پاکستان کے ایٹمی منصوبوں پر تشویش تھی جو انڈیا کی ایٹمی صلاحیت کی برابری کرنے کے لیے پاکستان نے شروع کیا تھا، اور اس لیے ہنری کسنجر کو بھیجا گیا تھا تاکہ وہ بھٹو کو خبردار کریں، لیکن بھٹو نے ان کی بات نہیں مانی۔ میں اس وقت ایک پروٹوکول آفیسر تھا اور میں اس کا گواہ ہوں اس ساری صورتحال کا۔ تو یہ اب کنفرم ہے، ذوالفقار علی بھٹو نے خود کہا تھا۔ اس میں کچھ کتابوں کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی بھٹو صاحب نے اپنی کتاب اگر مجھے قتل کیا گیا، یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی اگر مجھے قتل کیا گیا، اس میں انہوں نے انہی مخفی ہاتھوں کے بارے میں لکھا تھا کہ مخفی ہاتھوں کی بابت مجھے جنوری 1977 میں رپورٹیں ملنا شروع ہو گئیں۔ اسی مہینے رفیع رضا جو کہ بھٹو صاحب کے قریبی ایک ساتھی تھے، ان کی مجھ سے 4.5 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی جس کے دوران انہوں نے بتایا کہ قومی اتحاد وجود میں آ رہا ہے۔